یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے تو تمہیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فی کون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ اور سنو، جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنے محبت کرتے ہیں کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سنتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا تو کل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری وہ ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے۔
आके नहीं सकते। दुआ की ताकत बेपनाह है। दुआ में इतनी ताकत है कि ये नसीब तक बदल सकती है। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होना चाहता है। तुम्हारे दिल में बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आना इसकी जानिब से इशारा है कि तुम इसे मनाओ। वो तो इन दुआओं के लिए भी वसीले बनाता है जो तुमने इससे कभी मांगी ही नहीं होती। फिर वो इन दुआओं को कैसे अधूरा छोड़ सकता है जिन्हें तुम तड़पते हुए इससे बार बार मांगते हो। इस देरी से मत घबराओ। बस इतना याद रखो कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। फिर चाहे वो इंतज़ार हो, यकीन हो, सब्र हो या दुआ हो, टूटे हुए दिल से निकली हुई सदा कभी खाली नहीं जाती और इबादत का सिला कभी रायगा नहीं जाता। तो फिर ये सब जानते हुए भी तुम क्यों इससे मांगते हुए थक गए हो? जो तुम्हें देते हुए नहीं थकता तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ज़रूर देगा और कुन मोहब्बत है इसकी कि वो दे देता है। अब कबूलियत के ज़रिए इसके एक हुक्म पे रुके हैं और उसका हुक्म सिर्फ तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर है। सुनो, जिन दुआओं के बारे में शैतान सबसे ज़्यादा नामुमकिन के वसवसे दिलाए उन्हें और ज़्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि वही दुआएं सबसे बड़ी आजमाइश होती है। यकीन की आजमाइश और आजमाइश पर पूरा उतरने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर का वादा है। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि इसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। सुनो, अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो कि उनके इसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।